بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے فضائل و فوائد سنتے ہیں۔ سیدنا صاحب الفرج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ کی ذات اقدس سے مدد طلب کرنے، آپ کی پناہ لینے، آپ کا دامن رحمت تھامنے، آپ کے مرتبہ جلیلہ سے وسیلہ پکڑنے اور دنیا میں آپ پر بکثرت درود شریف بھیجنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی مشکلات حل فرماتا ہے۔ فرج ان کا معنی ہے مصائب و مشکلات کو حل کرنا اور دور کرنا۔ الدرجی یا درجہ، اس کا معنی سیڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خصوصیت کے اعتبار سے اس سے بلند کوئی مرتبہ نہیں، اور جنت عدن میں آپ کا مرتبہ حسی اور معنوی طور پر سب سے بلند ہے۔ آپ نے معراج شریف میں اتنی مسافت طے کی کہ اس کی لمبائی بیان سے اور اس کی بلندی ادراک سے باہر ہے، اور آپ ایسی جگہ تک پہنچے جہاں تک کسی نبی مرسل اور مقرب فرشتے کی رسائی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کے مرتبے کی بلندی اور رفعت منزلت کی دلیل ہے۔ یہ اسم شریف اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجے بلند فرمائے۔ سیدنا کریم المخرج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے اصل خاندان اور نسب کی شرافت کی طرف اشارہ ہو۔ یہ امر معلوم و مشہور ہے، اس پر کلام کسی اور جگہ آئے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی بزرگی کی طرف اشارہ ہو جہاں سے آپ نے ہجرت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ معظمہ اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے نزدیک معزز ترین شہر ہے، یہ بھی ظاہر اور معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، بے شک تو اللہ تبارک و تعالی کی زمین میں بہترین اور اس کی بارگاہ میں محبوب ترین شہر ہے۔ یہ حدیث تابعین کی ایک جماعت نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے روایت کی۔ صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسماء شریفہ کا بیان درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ پر ختم کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وقت درود پاک بھیجنا چاہیے۔ دلائل الخیرات شریف کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم وشرف وکرم ومجد وعظم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر صلاۃ و سلام نازل فرمائے اور آپ کو شرافت و کرامت
بزرگی اور عظمت عطا فرمائے۔ بعض نسخوں میں یہ اضافہ ہے صلاۃً دائمۃً الی ابد الابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمہ رحمت۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء شریفہ کا بیان ختم ہوا تو صاحب اسماء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دعا مانگتے ہیں اور اس کا آغاز ان الفاظ سے کرتے ہیں اللہم، یہ اسم جلالت ہے، اللہم اصل یا اللہ تھا، حرف ندا حذف کر دیا گیا، یعنی لفظ یا، یہ اسے حرف ندا کہتے ہیں، اسے حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے تعظیم و تکریم کے لیے میم لایا گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہم دعاؤں کا جامع ہے، اور ابو رجا عطاردی فرماتے ہیں اللہم کے میم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام ناموں سے پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی کے آخر میں میم زائد کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم میں تمام اسماء جمع ہو گئے ہیں۔ جب دعا کرنے والا اللہم کہتا ہے تو گویا اس نے کہا اے وہ ذات جس کے اسماء حسنہ ہیں، چونکہ یہ اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ اور صفات کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے، تمام صفات اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ اسم پاک ثناء عظیم پر مشتمل ہے، اس لیے دعا میں یہی اسم اختیار کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے اور سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ بجاہی ایسے مقامات پر با استعانت کے لیے ہوتی ہے۔ جاہ کا معنی منزلت اور عزت ہے، نبی کا یعنی تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر ان اسماء میں ہے، المصطفیٰ تیری بارگاہ میں برگزیدہ، ورسولک المرتضی تیرے مقبول معزز اور مکرم، ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ ہی تمام جہانوں سے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ طاہر قلوبنا ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے، اور یہ قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی بلندیوں اور دربار الہی کا طالب ہوتا ہے اور کبھی خواہشات کی زمین پر جا پڑتا ہے، اور کبھی ان دو حالتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ من کل وصف وہ انسانی صفات جس کی کیفیت بعد میں ذکر کی گئی ہے، اور جو صفات عبودیت کے منافی ہیں، مثلا تکبر، خود بینی اور مذموم اخلاق یعنی برے اخلاق، یباعدنا عن مشاہدتک وہ وصف جو ہمارے بصیرت کو تیری زیارت سے دور کر دے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ وَمُحَبَّتِكَ اس میں اور اس سے پہلے لفظ میں مفعول کی طرف اضافت ہے، اور ممکن ہے کہ وَمُحَبَّتِكَ میں فاعل کی طرف اضافت ہو، یعنی تو جو ہم سے محبت فرماتا ہے، وَأَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اور ہماری روحوں کو اس حال میں قبض فرما کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا اور ثابت قدم ہوں، اور صحابہ اور ان کے متبعین کے مذہب پر گامزن ہوں۔ والشوق الی لقائک لقاء کا مطلب موت کے ذریعے وہم کے حجابات کا اٹھا دینا، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت ہوگی، وہ اس کا مشتاق ہوگا اور اس کی ملاقات سے محبت رکھے گا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرمائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھے گا اس کے حال پر نظر رحمت مبذول فرمائے گا اور از راہ لطف و کرم اس سے راضی ہوگا۔
یا ذل جلال، اے عظمت والے، والاکرام، اے ایمانداروں کی انعامات کے ذریعے عزت افزائی فرمانے والے۔ امام ابو عبداللہ حلیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کا معنی ہے وہ ذات جو اپنی سلطنت کی بنا پر اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی بلندی شان کے لائق اس کی تعریف کی جائے۔ دعا کو ان اسماء مبارکہ پر اس لیے ختم کیا کہ بعض حضرات کے قول کے مطابق یہ اسم اعظم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں ان اسماء سے بکثرت دعا مانگنے کا حکم فرمایا اور رغبت دلائی۔ پھر اس عنوان اور دعا کے آخر میں درود پاک لائے، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، کیونکہ خاتمہ درود پاک پر ہی ہونا چاہیے۔ بعض نسخوں میں یہ اضافہ ہے والحمدللہ رب العالمین۔ صاحب دلائل الخیرات حضرت علامہ محمد سلیمان جزولی علی رحمت اللہ القوی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ آئیے ہم بھی اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، جن کی جائے ولادت بڑی معزز ہے۔ اے اللہ، اے پالنہار، اپنے برگزیدہ نبی اور پسندیدہ رسول کے طفیل، ہمارے دلوں کو ہر ایسے وصف سے پاک فرما جو ہمیں تیرے مشاہدہ و محبت سے دور کر دے، اور ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت اور اپنی ملاقات کے شوق پر موت نصیب فرما۔ اے بزرگی اور بخشش والے اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائے، اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہیں، آمین۔ حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسماء طیبہ کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے مقدسہ کی کیفیت بیان کی ہے۔ حضرت شیخ تاج الدین فاقہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب الفجر المنیر میں مزارات مقدسہ کے بیان کے لیے ایک باب قائم کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص روضہ مبارکہ کی زیارت نہ کر سکے وہ مثال تصویر کی زیارت کر لے، اور شوق رکھنے والا اسے دیکھے اور چومے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شوق میں اضافہ کرے۔ اہل علم نے نعل مبارک کے نقشے کو اس کے قائم مقام قرار دیا ہے اور اس کی وہی تعظیم و تکریم مقرر کی ہے جو اصل کی ہے۔ انہوں نے اس نقشے کے خواص اور برکتیں بیان کی ہیں جو تجربے کی میں آ چکی ہیں، نیز اس کی شان میں بہت سے شعر کہے ہیں، اس کی حیت و صورت کے بیان کے لیے متعدد کتابیں لکھی ہیں اور سندوں کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب مجھے شوق نے اس کے لیے بے چین کر دیا اور میرا مطلب اس سے حال نہیں ہوا، تو میں نے ہاتھ میں اس کی تصویر بنا لی اور اپنی نگاہیں اس پر جما دیں۔ اس کتاب دلائل الخیرات شریف میں 3-4 جگہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے مزارات کا ذکر ہے۔ نیز اس کتاب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض ظاہری اور باطنی اوصاف، سیرت و شمائل اور معجزات و احوال کا ذکر ہے۔ روضہ مبارکہ کی کیفیت کا بھی ذکر اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس لیے کہ اس کا بیان ہونا چاہیے۔ بعض سیرت نگاروں نے تو اسے اپنی سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور اسے بھی سیرت سے متعلق قرار دیا ہے۔ اذکار اور ان کے ذریعے تربیتی کیفیت بیان کرنے والے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جب ذکر کرنے والا لا الہ الا اللہ کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے
آپ کی سراپا نور ذات مقدسہ کا تصور صورت انسانیہ اور نور کے لباس میں کرے، آپ کی بشریت کی حقیقت اور کمال معجزہ کی بنا پر لباس بشری کی طبعیت ہر دو لحاظ سے کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی صورت مبارکہ اس کی روح میں نقش ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ایسی الفت قائم ہو جائے گی جس کے سبب آپ کے اسرار سے استفادہ اور آپ کے انوار سے کسب ضیاء کر سکے گا۔ نیز فرمایا اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور قائم نہ کر سکے تو یہ تصور کرے کہ میں آپ کے روضہ مبارکہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور جب بھی آپ کا ذکر کرے اس کی طرف اشارہ کرے، کیونکہ دل جب کسی چیز کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے تو اس وقت کسی دوسری چیز کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں روضہ مشرفہ اور مزارات مقدسہ کی تصویر کی ضرورت ہوگی تاکہ ان کی صورت معلوم ہو، اور اس کتاب میں درود پاک پڑھنے والا اگر مزارات کی زیارت نہیں کر سکا تو اپنے سامنے ان کا تصور قائم کر لیں۔ عامت الناس کی اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے۔ صاحب شرح دلائل الخیرات علامہ مہدی فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق کے بعض علماء کی ایک تالیف میں دیکھا کہ جو مرید اسم الہی کا ذکر کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اسم مبارک کو کسی کاغذ پر سنہری حروف میں لکھ لے اور اسے اپنے سامنے رکھ لے۔ اس کتاب دلائل خیرات شریف کا پڑھنے والا جب روضہ مبارکہ کی حسین تصویر خوش نما رنگوں میں خصوصاً سنہری رنگ میں بنا لے گا تو اسے مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ کے بعد امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ اس روضہ مبارکہ کی کیفیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو صحابی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما مدفون ہیں۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چبوترے میں دفن کیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو کے پاس دفن کیے گئے۔ چبوترے کا مشرقی حصہ خالی رہا، اس میں ایک قبر کی جگہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہاں دفن کیے جائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے خواب میں اپنے گھر میں 3 چاند اترتے ہوئے دیکھے۔ میں نے یہ خواب حضرت ابو بکر سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا عائشہ تیرے گھر میں تمام زمین والوں سے افضل 3 شخصیتیں دفن کی جائیں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ میرے گھر میں دفن ہو گئے تو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تیرے 3 چاندوں میں سے ایک ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اور آپ کی آل پر رحمت اور بکثرت سلامتی نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات